ایک بزرگ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ بطور کرامت ایک صاحب قبر کا حال ان پر منکشف ہوا۔ انہوں نے دیکھا ایک قبر میں ایک میت بالکل صحیح سلامت زندہ ہے۔ انہوں نے جا کر سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تم پر کیا حال گزرا؟ اس نے جواب دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، البتہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں جو ہم نے قبر کے بارے میں سنا تھا کہ نیک کام کرنے سے قبر میں راحت و آرام اور اجر و ثواب ملتا ہے، اور گناہ کرنے سے قبر میں تکلیف اور عذاب ہوتا ہے، یہاں آ کر میں نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ جو کچھ سنا تھا اس کو بالکل صحیح پایا۔ نیک کام کا ثواب بھی دیکھ لیا اور برے کام کا عذاب بھی دیکھ لیا، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب میں کچھ کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، اور تم اس وقت جہاں ہو اور جہاں سے تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو، گو تم نے ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن تم سب کچھ کر سکتے ہو مگر کرتے نہیں۔ یعنی میں اگر یہاں کوئی نیک کام کروں تو کوئی ثواب نہیں، اور اگر تم کرو گے تو فوراً ثواب ملے گا۔ ایک سبحان اللہ کے بدلے 70,000 قرآن کریم دینا۔ اس کے بارے سنیے۔ میرے ایک دوست نے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کہ وہ ایک قبرستان سے جا رہے تھے کہ ان پر ایک قبر کا حال منکشف ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ میت قبر کے اندر صحیح سلامت ہے اور قرآن شریف پڑھنے میں مشغول ہے۔ انہوں نے اس قبر والے سے کہا کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، وہاں صرف دو چیزیں ہیں، یا عذاب ہے یا آرام ہے۔ گناہوں کی وجہ سے عذاب میں رہتا ہے یا نیکیوں کی وجہ سے آرام میں رہتا ہے، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ وہاں بھی تلاوت، نماز اور تسبیح کرنی ہوگی۔ پھر تم یہاں قرآن کریم کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ اس میت نے جواب دیا کہ جب کوئی شخص دنیا سے عالم برزخ میں قدم رکھتا ہے، عالم برزخ وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے جو عالم ہوتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو عالم برزخ میں قدم رکھتا ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد اس سے پہلے 3 سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں قبر میں اپنا وقت قیامت کے انتظار میں گزارنا ہے، تاکہ جب سب دنیا والے یہاں آ جائیں تو آخرت قائم ہو، لہٰذا یہ قبر تمہاری انتظار گاہ ہے، اور اگر تمہارے پاس یہاں کوئی مصروفیت اور مشغلہ نہیں ہوگا تو تم خالی پڑے پڑے اکتا جاؤ گے۔ اس لیے تم اپنا پسندیدہ کام جو تمہیں دنیا میں اچھا لگتا تھا وہ بتا دو، تمہیں یہاں اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ چنانچہ مجھے بھی یہ کہا گیا، تو چونکہ دنیا کے اندر میں قرآن کریم کی تلاوت کو بہت محبوب رکھتا تھا، قرآن کریم کا عاشق تھا اور ہر وقت تلاوت کرتا رہتا تھا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت مل جائے تو یہ میرے لیے بہت کچھ ہے۔ چنانچہ مجھے اجازت مل گئی اور اس لیے میں ہر وقت قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد میت نے ان بزرگ سے کہا کہ میں نے یہاں قبر میں 70,000 قرآن شریف ختم کیے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ اوپر سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا کے ثواب مجھے دے دیجیے۔ ان بزرگ نے حیرت سے کہا کہ یہ تو بہت سستا سودا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میت نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو نا، وہاں سبحان اللہ کا بڑا ثواب ہے، اور یہاں 70,000 قرآن شریف کا ایک سبحان اللہ کے برابر بھی ثواب نہیں۔ بات دیکھنے کی یہ ہے کہ مرنے کے بعد چاہے بندہ جو کچھ مرضی کرتا رہے نا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے کریں جو کچھ کرنا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس انتظار میں بھی نہ رہیں کہ ہماری زندگی بہت زیادہ ہے، ہم فلاں عمر میں داڑھی رکھیں گے، ہم فلاں عمر میں نماز شروع کریں گے، ایسا بالکل ہی نہ سوچیں۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اسی لیے آخرت کی سوچ ذہن میں رکھیں اور آخرت کی فکر کریں، اور مرنے کی تیاری پہلے سے کر لیں، تاکہ مرنے کے بعد جو آپ کے ساتھ ہونا ہے وہ یا تو بہت اچھا ہوگا یا پھر اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ پاک سبھی کو سلامت رکھیں۔